بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکیر القرآن کے سبق نمبر 108 کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ پارہ نمبر 10 کا 7واں سبق انشاءاللہ العزیز آج ہم پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 سے لے کے 64 شامل ہے، جبکہ آج کے سبق کے مقابل میں دوہرائی 8ویں پارے میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 74 سے لے کے 87 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لن یصیبنا ہرگز ہمیں نہیں پہنچ سکتی کوئی مصیبت۔ پچھلی آخری آیت جو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھی تھی کہ اگر آپ کو کوئی کامیابی ملے تو انہیں رنجیدہ کرتی ہے، انہیں بری لگتی ہے، اگر آپ کو کوئی نقصان ہو، کوئی مصیبت پہنچے، تکلیف پہنچے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا معاملہ پہلے ہی سنبھال لیا تھا، اور وہ خوش ہوتے ہوئے پلٹتے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے، لن یصیبنا ہمیں ہرگز نہیں پہنچ سکتی کوئی مصیبت، الا ما کتب اللہ لنا سوائے اس کے جو لکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہوا مولانا وہی ہمارا کارساز ہے، وعلی اللہ اور اللہ تعالیٰ ہی پر فلیتوکل المؤمنون بس بھروسہ کرنا چاہیے مومنوں کو، یعنی کوئی تکلیف دنیا کی ساری مخلوق مل کے ہمیں نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ تکلیف پہنچنا لکھ نہ دیا ہو، اور اگر اللہ نے ہمارے لیے وہ لکھ دی تو پھر کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اللہ کی طرف سے کوئی نعمت آئے، کوئی تکلیف آئے، وہ دونوں صورتوں میں نتیجے کے اعتبار سے بندہ مومن کے لیے خیر ثابت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمارا مولا ہے، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ قل آپ کہہ دیجیے، ہل تربصون بنا کہ نہیں تم انتظار کر رہے ہمارے بارے میں، ہمارے حق میں، الا احدی الحسنیین سوائے دو بھلائیوں یعنی فتح یا شہادت میں سے ایک کے، ونحن نتربص بکم جبکہ ہم انتظار کرتے ہیں تمہارے بارے میں، ان یصیبکم اللہ کہ اللہ تعالیٰ پہنچائیں تمہیں، بعذاب من عنده عذاب اپنی طرف سے، او بایدینا یا ہمارے ہاتھوں کے ذریعے، فتربصوا بس تم بھی انتظار کرو، انا معکم بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ متربصون منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے، انفقوا طوعا تم خرچ کرو خوشی سے، یعنی خواہ خوشی سے خرچ کرو، او کرہن یا ناگواری سے، لن یتقبل منکم وہ ہرگز قبول یعنی وہ انفاق قبول نہیں کیا جائے گا تم سے، انکم کنتم بے شک تم قوما فاسقین نافرمان لوگ ہو۔ وما منعہم اور نہیں روکا انہیں کسی چیز نے، اور ان تقبل منہم نفقاتہم کہ قبول کیے جائیں ان سے ان کے صدقات، الا انہم سوائے اس کے کہ انہوں نے کفر کیا ہے باللہ و برسول اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ولا یاتون الصلاۃ اور نہیں آتے وہ نماز کے لیے، الا وہم کسالى مگر یہ کہ وہ کاہلی میں ہوتے ہیں، ولا ينفقون اور نہیں وہ خرچ کرتے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، الا وہم کارہون مگر یہ کہ وہ ناگواری میں ہوتے ہیں، یعنی ناگواری کی حالت میں خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعجبک اموالہم پس تعجب میں نہ ڈالے تمہیں اے مخاطب ان کے مال، ولا اولادہم اور نہیں ان کی اولادیں، انما یرید اللہ در حقیقت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیعذبہم بہا کہ وہ انہیں عذاب دیں ان کے ذریعے، یعنی مال اور اولاد کے ذریعے، فی الحیات دنیا کی زندگی میں، وتزہق انفسہم اور یہ بھی کہ ان کی جانیں نکلیں اس حال میں، وہم کافرون کہ وہ کافر ہی ہوں۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کر یہ لوگ کہتے ہیں، اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ کہ یقیناً وہ تم میں سے ہی ہیں، یعنی تمہارے ساتھی ہیں، وَمَا هُمْ مِنْكُمْ حالانکہ
وہ تم میں سے نہیں ہیں، ولاکنہم قوم یفرقون، بلکہ وہ ڈرپوک لوگ ہیں، یعنی نقصان سے بچنے کے لیے وہ اپنے آپ کو تمہارے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ لو یجدون ملجأ، اگر وہ پائیں کوئی پناہ گاہ، او مغارات یا غاریں، او مدخلاً یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ، کوئی چھپ جانے کی جگہ، لولوا الیہ، تو ضرور اس کی طرف بھاگیں، وہم یجمحون، جبکہ وہ سرپٹ دوڑ رہے ہوں، یعنی اس قدر جلدی میں رسیاں توڑاتے ہوئے بھاگیں، اگر انہیں کوئی چھپنے کی جگہ مل جائے تو وہ تمہارے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کبھی نہ کریں۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ ہیں، مَن یلمزک، جو آپ کو الزام دیتے ہیں، فی الصدقات، صدقات کی تقسیم کے بارے میں، فَإِنْ أُوتُوا، پھر اگر ان کو دیا جائے، منہا، اس مال میں سے، رضوا، تو وہ راضی ہو جاتے ہیں، وَإِن لَّمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا، اور اگر اس میں سے انہیں نہ دیا جائے، اذا هم یسخطون، تو اسی وقت وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اور اگر وہ راضی رہتے، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اس پر جو دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اس پر جو انہیں دیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَقَالُوا، اور وہ کہتے، حسبنا اللہ، کہ کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ، سیؤتینا اللہ من فضل، جلد ہمیں دے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، ورسولہ، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیں گے، انا، بے شک ہم، اللہ راغبون، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رغبت رکھتے ہیں، یعنی اگر وہ ایسا کہتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ انما الصدقات، در حقیقت صدقات تو للفقراء، فقیروں کے لیے ہیں، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے ہیں، والعاملین علیہا، اور ان اہلکاروں کے لیے ہیں جو اس کی وصولی پر مقرر ہیں، مامور ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان کے لیے بھی جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، یعنی ان نئے اہل ایمان کے لیے کہ جنہیں ان کی ضروریات سے مستغنی کر کے ایمان کے رستے پہ چلانا مقصود ہو، و پھر رکاب، اور گردنیں آزاد کرنے میں، یعنی غلاموں کو آزاد کرنے میں، والغارمین، اور قرض ادا کرنے والوں کے لیے، جو تاوان زدہ لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے، وفی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وابن السبیل، اور مسافروں کی امداد کے لیے بھی، فریضۃ من اللہ، یہ مقرر کردہ مدات صدقہ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ صدقہ کے یہ مختلف جو مدیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ، اور ان میں سے کچھ ہیں، یؤذون النبی، جو ایذا دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، هُوَ أُذُنٌ، یہ تو محض کان ہیں، یعنی سننے والے کان ہیں، جو انہیں سنا دیا جائے سن لیتے ہیں۔ قل اذن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، توجہ سے سن لینا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہاری بات کو توجہ سے سن لینا، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، یؤمن باللہ، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، ویؤمن للمؤمنین، اور اعتماد کرتے ہیں مومنوں پر، ورحمت للذین، اور رحمت ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو آمنوا منکم، ایمان لائے ہیں تم میں سے، والذین یؤذون رسول اللہ، اور وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں، ستاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ یحلفون باللہ لکم، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تمہارے سامنے، لیرضوکم، تاکہ وہ تمہیں راضی رکھیں، واللہ ورسولہ احق، حالانکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں، ان یرضوہ، کہ وہ اس کو راضی کریں، ان کانوا مؤمنین، اگر وہ ایمان والے ہیں۔ الم یعلموا، کیا وہ یہ نہیں جانتے، انہ،
من یخادع اللہ کہ جس کسی نے مخالفت کی اللہ تعالیٰ و رسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جہنم، تو یقیناً اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے، خالداً فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، ذالک الخزی العظیم، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یحذر المنافقون، منافق لوگ ڈرتے ہیں، ان تنزل، اس بات سے کہ نازل نہ کر دی جائے، علیہم سورۃ، ان یعنی مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت، تنبئہم، جو آگاہ کر دے انہیں یعنی مسلمانوں کو ان کے بارے میں یعنی منافقین کے بارے میں، بما فی قلوبہم، اس بات کے بارے میں، بما فی قلوبہم، جو ان منافقوں کے دلوں میں ہے۔ قل استہزئوا، کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑا لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مخرج، ظاہر کرنے والا ہے، ما تحذرون، اسے جس سے تم ڈرتے ہو، یعنی تمہارے خوف کی چیزیں اللہ تعالیٰ ظاہر کر کے رہیں گے۔ الحمدللہ آج کا سبق ہمارا یہاں مکمل ہوا۔ آج کے سبق میں 14 آیات تھی، آج نمبر 51 سے لے کے 64 تک، جن میں کل الفاظ کی تعداد تھی 274، جبکہ پہلی بار آنے والے الفاظ کی تعداد صرف 32 ہے۔ گویا 242 الفاظ ایسے ہیں جو الحمدللہ ہم پچھلے اسباق میں سیکھ چکے ہیں اور وہ ریپیٹ ہوئے ہیں، اور ان 32 نئے الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں مزید 60 الفاظ کا اضافہ ہوا ہے، جن کے شامل ہونے سے ہمارے کل ذخیرہ الفاظ کی مقدار 52,266 ہو چکی ہے، جو کہ قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 57.26% بنتا ہے۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے اس آسانی سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہوئے قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی فکر و توفیق عطا فرمائیں، اور صبح و شام کے اوقات میں قرآن حکیم کی تلاوت کرنے، اس کو حرز جاں بنانے اور اس کی تجلیات کا طلبگار بننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ مالک الملک ہمارے قلب و ذہن، ہمارے معاشرے، ہمارے وطن عزیز پہ اپنی رحمتوں کے نزول کا ذریعہ بنائیں، اس کام کو اور اس جیسے کار خیر کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔